اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی پاکستان کے ٹائم کے حساب سے فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ سورج تقریباً 5 منٹ کے بعد نکلنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فجر کی 2 رکعت سنت رسول موقع گھر میں پڑھنے کے بعد مسجد میں گئے، مسجد میں 2 رکعت فرض نماز با جماعت ادا کی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے، خواص اس قدر ہیں کہ قلم کو یارا نہیں، کیونکہ یہ قلب قرآن ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر شے کا دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اس کو کسی حاجت کے لیے ایک بار پڑھے تو اس کی حاجت روا ہو، اور اگر بانجھ عورت کو کسی چینی کے برتن میں لکھ کر اور عرق گلاب سے دھو کر پلاتے رہیں تو وہ بار بار ہو اور اولاد نرینہ جنے، اور محتاج پڑھے تو غنی ہو جائے، اور اگر کسی مسحور پر پڑھے تو سحر دور ہو جائے۔ آسیب والے شخص پر پڑھ کر دم کریں تو آسیب بھاگ جائے۔ اگر کوئی شخص رات کو نیت خلوص سے پڑھے تو وہ جنتی ہے، اور دین و دنیا کی تمام مشکلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر مطلب کے لیے اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اور اگر کسی شخص کی جان اٹک جائے تو اس سورہ شریف کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، فوراً روح اس کی نکل جائے گی، اور کسی بیمار پر پڑھ کر پھونکیں تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ یاسین کے اتنے فائدے ہیں، اور ثواب اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک ایک لفظ پہ جو ثواب ملے گا، 10 نیکیاں، جیسے الف لام میم، الف ایک الفاظ، لام ایک الفاظ، میم ایک الفاظ، تو اس پہ 10 جو نیکیاں ملیں گی وہ علیحدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ یاسین پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، دن کے تمام کام آسان ہو جائیں گے، چھوٹے موٹے کام اللہ تعالیٰ آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نماز ضرور پڑھنی ہے، 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ادا ٹائم میں پڑھیں، ادا ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کی قضا ضرور پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تمام مسلمانوں تک بھی پہنچائیں، اور میری دعوت ہے، میری التجا ہے، میری درخواست ہے تمام انسانوں سے کہ قرآن مجید کو
عربی میں سیکھیں، پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اپنی زبان کے اندر اس ترجمے کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام میں شامل ہونے کی ہدایت دے گا۔ میرے بھائیوں، جو بندہ دین اسلام میں شامل ہو گیا اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، اس کو دنیا کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا، فرشتوں کو کیوں پیدا کیا، جنات کو کیوں پیدا کیا، اور یہ تمام جو مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کس کے لیے پیدا کی، اور آخرت میں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا زندگی ہے، اس کے بارے میں اس قرآن مجید میں تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اے انسانوں، قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں۔ تو میری مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن کا میسج، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تمام مسلمانوں کے علاوہ انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں ابھی سورہ یاسین پڑھنے لگا ہوں، تو میں اپنی ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے فجر کی نماز ضرور پڑھ لیں۔ جس کی نماز نکل گئی ہے وہ زوال کا ٹائم ابھی شروع ہو چکا ہے، تو وہ زوال کے ٹائم کو ختم ہونے کے بعد یہ تقریباً 20 منٹ کا ٹائم ہے، 20-25 منٹ کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد تقریباً 6:45 کے بعد جو ہے اپنی فجر کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ضرور پڑھیں۔ 2 سنت بھی پڑھیں، علماء نے فرمایا ہے 2 سنت بھی پڑھیں اور 2 فرض فجر کی ادا کریں، قضا پڑھیں اس کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اس کا اجر دے گا، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا نیند میں آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے فجر کی نماز اگر رہ جاتی ہے تو اس کی قضا ضرور ادا کریں۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا اس کا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمام چیزیں معاف کر دے گا، لیکن 5 وقت نماز جو فرض ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے، وہ بھی معافی نہیں ہے۔ اگر نماز چھوٹ جاتی ہے، آپ لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، تو لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال طور ایسے علاقے میں ہیں جہاں پانی کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سہولتیں دی ہیں، لیکن نماز پڑھنی ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، دنیا ایک طرف اور اس کا اجر و ثواب ایک طرف۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بیوی کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، سب کو اس کی دعوت دیں، اور تمام مسلمانوں کو اس کی دعوت دیں، اور جو مسلمان نہیں ہوئے، دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، ان کو دین اسلام سمجھنے کی دعوت دیں، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، جن کی زندگی میں ہدایت رکھی ہے، انشاءاللہ ہدایت ضرور ملے گی۔ مسلمان کا کام ہے کہ دین اسلام کی تمام میسج کو، پیغام کو انسانوں تک پہنچانا ہے ہر حال میں۔ اس کا
اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے پوچھے گا میرے بھائیوں، یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی دولت کمائی ناجائز طریقے سے۔ ہاں، جائز طریقے سے جو دولت کمائی ہے اس کا بھی حساب کتاب ہے، دولت کمائی کہاں خرچ کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بولا ہے، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، یہ تمام پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں، میں ابھی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا حیات، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اب تا حیات 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ جب کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ۔ باقی روزی کی فکر نہ کریں، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، رزق کی تلاش میں ضرور نکلیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ رزق بھی ضرور دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر رزق ملتا ہے، سہولتیں ملتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ بغیر مانگے، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کیوں نوازا ہے، اور اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی رزق حلال دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، تو اس میں بہت سارے دوسرے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، تو ان کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کون سا مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں کا کوشش کرو کہ خاص کر کے دین کی دعوت جو ہے خود بھی عمل کرو اور تمام مسلمانوں تک بھی پہنچاؤ، اس روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچاؤ، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ تمام انسانوں کو دین اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یا اتنا ظلم ہو رہا ہے، یا ناانصافیاں ہو رہی ہیں، صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم میں دین سے دوری ہے، دین سے دوری۔ تو دین سے دور رہنے سے انسان دنیا میں بہت ساری غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میں اپنی ویڈیو کو یہاں اختتام کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ آپ کا اس ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔